بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک پاکستان کے مخالفین نے قائد اعظم پر کئی بے بنیاد الزام عائد کیے۔ حضرت قائد اعظم کی کردار کشی کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ تو اسلامی تعلیمات سے بالکل ناآشنا ایک مغرب زدہ شخص ہے جسے دین اسلام کا کوئی علم نہیں۔ رئیس احرار چودھری افضل حق نے کہا، مسٹر جناح آج تک کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان نہیں ہوا لیکن پھر بھی مسلمانوں کا قائد اعظم ہے۔ ایک اور احراری رہنما مظہر علی اظہر نے ایک جلسہ عام میں مفتی محمود مولانا فضل الرحمان کے والد کی موجودگی میں اسٹیج پر ایک نظم پڑھی جس کا ایک شعر یہ ہے: ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے یا کافر اعظم۔ یہ اس شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو اپنی پیرانہ سالی اور جان لیوا بیماری کے باوجود مسلمانوں کو ہندوؤں اور انگریزوں کے تسلط اور غلامی سے بچانے کے لیے موت اور ان اسلام دشمن قوتوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ بے نمازی تھے، انہیں نماز پڑھنا نہیں آتی تھی، اور ان الزامات میں ایسے بیہودہ الزامات بھی شامل ہیں کہ جنہیں پڑھ کر سر شرم سے جھک جائے۔ مثلا قائد اعظم پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک غیر مسلم عورت سے شادی کی ہے، حالانکہ نکاح سے قبل ان کی بیگم مریم خاتون اسلام قبول کر چکی تھی اور اس کا اخبارات میں بھی واضح اعلان ہو چکا تھا۔ یہ الزامات ان علماء کی طرف سے عائد کیے گئے تھے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ اس مخالفت میں دیوبند کے بیشتر علماء بھی شامل تھے۔ یہی لوگ انہیں کافر اعظم بھی کہتے تھے اور انہیں طرح طرح کے ناموں سے پکارتے تھے۔ اسی مخالفت کے دوران مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک خواب دیکھا کہ حشر قائم ہو گیا ہے اور سخت مشکل اور افراتفری کا عالم ہے۔ اس عالم حیرانی میں انہیں غیب سے ایک راستے کی طرف ہدایت کی جاتی ہے جہاں مقربین اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان افراد میں انہیں قائد اعظم بھی عربی لباس میں نظر آئے۔ مولانا کے دل میں خیال آتا ہے کہ قائد اعظم ان برگزیدہ بندوں میں کیسے موجود ہیں۔ یوں ہی یہ خیال ان کے دل میں آیا، غیب سے آواز آئی، محمد علی جناح مسلمانوں کا وکیل ہے۔ اس کے ساتھ ہی مولانا کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہونے پر مولانا اشرف علی تھانوی نے اس خواب کا ذکر اپنے رفقائے کار سے کیا، جن میں 3 جید علماء مفتی شبیر احمد عثمانی، مولانا انور شاہ کشمیری اور مولانا رسول خان شامل تھے۔ ان تمام نے کہا کہ یہ تو واضح اشارہ ہے کہ محمد علی جناح کی مدد کی جائے۔ چنانچہ ان علماء نے قائد اعظم محمد علی جناح کی حمایت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عبدالرشید بٹر بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم گورنر ہاؤس پشاور میں آئے تو رات 2 بجے میں نے انہیں کافی پیش کی۔ اس وقت سردار عبدالرشید نشتر بابائے قوم سے ملاقات کے لیے گورنر ہاؤس میں موجود تھے۔ وہ ملاقات کر کے تقریباً 2:30 بجے کے قریب چلے گئے۔ اس کے بعد سیکورٹی والوں نے مجھے بلایا کیونکہ قائد کے کمرے میں اس شب جانے والا آخری سرکاری اہلکار میں تھا۔ سیکورٹی والوں نے مجھ سے پوچھا کہ قائد کے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے تو نہیں دیکھا، کیونکہ قائد کے کمرے میں مسلسل ٹھک ٹھک کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آواز وقفے وقفے سے مسلسل آ رہی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ قائد کے کمرے میں کوئی موجود ہے۔ سیکورٹی والوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں قائد پر پھر کوئی قاتلانہ حملہ نہ کیا جا رہا ہو۔ ان کے دروازے پر دستک دینے کی کسی کو جرأت نہیں تھی۔ چنانچہ مجھے ایک روشن دان سے جھانک کر صورتحال کا جائزہ لینے کا فرض سونپا گیا۔ یہ سارا کام انتہائی رازداری سے ہو رہا تھا۔ میں نے جو ہی روشن دان سے اندر جھانکا تو دیکھا کہ قائد اعظم فرش پر چل رہے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ بات میرے لیے تشویش کا باعث بنی اور میں اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے روشن دان سے اندر جھانکتا رہا۔ لکڑی کے فرش پر چلنے کی وجہ سے قائد اعظم کے جوتوں کی آواز
ٹھک ٹھک پیدا کر رہی تھی، اور جب آواز رک جاتی تو وہ کمرے میں موجود انگیٹھی پر اپنی دونوں کوہنیاں رکھ کر ایک کتاب سے کچھ پڑھتے اور پھر ٹہل ٹہل کر اس پر غور کرتے اور روتے۔ میں نے یہ بات سیکورٹی والوں کو بتا دی، جنہوں نے بتایا کہ بابائے قوم قائد اعظم کے کمرے میں انگریزی زبان کے ترجمے والا قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر میں سمجھ گیا کہ قائد اعظم ایک یا دو آیت پڑھ کر ان کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کمرے میں گھوم گھوم کر ان پر غور کرتے اور یہ معانی و مطالب ان کی آنکھوں میں آنسوؤں کی روانی کا معجب بنتے۔ مولوی شبیر علی تھانوی اپنی رویداد میں لکھتے ہیں، میرے ایک معتبر دوست نے مجھ سے بیان کیا کہ ان سے مولانا حسرت موہانی صاحب نے بیان کیا کہ میں ایک روز جناح صاحب کی کوٹھی پر صبح ایک نہایت ضروری کام سے پہنچا اور ملازم سے میں نے اطلاع کرنے کو کہا۔ ملازم نے کہا، اس وقت ہم کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ تشریف رکھیں، تھوڑی دیر میں جناح صاحب خود تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ مجھے نہایت ضروری کام تھا اور اس کو جلد سے جلد جناح صاحب سے کہنا تھا، اس لیے مجھے ملازم پر شدید غصہ آیا اور میں خود کمرہ میں چلا گیا۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرہ میں، پھر تیسرے کمرہ میں پہنچا تو برابر کے کمرہ سے مجھے کسی کے بہت ہی بلک بلک کر رونے اور کچھ کہنے کی آواز آئی۔ آواز چونکہ جناح صاحب کی تھی، اس لیے میں گھبرایا اور آہستہ سے پردہ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جناح صاحب سجدہ میں پڑے ہیں اور بہت ہی بے قراری کے ساتھ کچھ دعا مانگ رہے ہیں۔ میں دبے پاؤں وہیں سے واپس آ گیا، اور اب تو بھائی جب بھی جاتا ہوں اور اگر ملازم کہتا کہ اندر ہے تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ سجدہ میں پڑے ہوئے دعا مانگ رہے ہوں گے۔ میرے تصور میں ہر وقت وہی تصویر اور وہی آواز رہتی ہے۔ ان واقعات اور ان جیسے مزید کئی واقعات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قائد اعظم کو کافر اعظم، فاسق و فاجر اور بے دین کہنے والے کتنی بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب کی زیادتیوں کو معاف فرمائے۔ جو اسلام اور قائد اعظم سے محبت کرتے ہیں وہ کمنٹ میں اسلام زندہ باد اور قائد اعظم زندہ باد لکھ کر اسلام اور محبوب قائد کو خراج تحسین پیش کر دیں۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر اس ویڈیو میں دانستہ یا دیدہ دانستہ الفاظ کی درستگی ہم نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ محترم ساتھیوں، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔